اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ ہماری جو آج کی کلاس ہے یہ کلاس خطابت کے حوالے سے آپ کی جو تمرینی ذاکری جو کورس ہے اس کی آج آخری کلاس ہے، اور اس کے بعد پھر تمرین کی کلاس ہوگی، وہ ہوگی پرسوں اتوار کو 3:30 بجے۔ اب کنہوں نے تقریر کرنی ہے وہ پھر آپ کو انتظامیہ بتا دے گی۔ کم از کم میرا خیال ہے کوئی 5 پہلے ہاف میں 2 ہاف ہوں گے، ہاف سے مراد ہے پہلے 4-5 خواتین تقریر کریں گی، پھر اس کی اصلاح ہوگی کہ اس میں غلطیاں کیا ہیں، پھر اس کے بعد پھر 4-5 خواتین تقریر کریں گی، پھر اس کی اصلاح ہوگی۔ یعنی پرسوں کا جو دن ہے وہ پریکٹیکلی دن ہے، 3:30 سے جو ٹائم ہے 5 بجے کا، اس میں ٹوٹل جو کلاس ہوگی وہ پریکٹیکلی کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں آج کی کلاس پر۔ اب اس سے پہلے کہ دیکھیے ذاکری کی جو کلاسز آپ نے اٹینڈ کی اور تقریباً کافی علماء کرام آئے اور سب نے گفتگو کی ہوگی کہ مجلس کی تیاری کیسے ہو۔ میرا خیال ہے آپ میں سے سبھی مجلس پڑھتی ہوں گی، مجھے نہیں معلوم کتنی پڑھتی یا پڑھنے والی ہیں اس لیے کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں۔ تو اب آپ کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے مجلس کی تیاری میں کہ مجلس بنتی کیسے، یا مجلس کی تیاری میں ہم کیا کیا کام کریں، کون سے اسٹیپس شروع سے ہم ان اسٹیپس کو لیں کہ ہم مجلس تیار کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کروں گا، کچھ چیزیں لکھوں گا، چاہیں تو بھی لکھ لیں، چاہیں تو اس کو بعد میں تصویر کھینچ لیجیے گا، صرف دیکھتے رہیے گا کہ کیا لکھا ہے اور مجلس کی تیاری میں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آواز تو میری آ رہی ہے تو میں مائک رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ مجھے لکھنا پڑے گا۔ مجلس کی تیاری۔ اچھا، اب اس سلسلے میں کیونکہ آپ لوگ میرا خیال ہے تقریباً میرا خیال ہے 90% یا 95% نیو ایڈمیشن ہے یہاں پر۔ آپ کو اس سے پہلے کے جو لنک ہیں جو خطابت کے حوالے سے الحمدللہ جو درس دیے گئے ہیں وہ آپ کو لنک گروپ میں ریکویسٹ کریں گے تو مل جائیں گے، کہ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ خطابت کی کلاس میں بنیادی چیزیں کون سی ہیں، کس طرح مجلس کی تیاری، وہاں پہ دوسری چیزیں بیان کی ہیں، اور آج کچھ تھوڑا سا پیٹرن تھوڑا سا چینج کر کے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اچھا، مجلس کی تیاری میں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا جی، اس سے پہلے ہاں مطالعے کو کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا نام دیتے ہیں کتابوں کا انتخاب، کتابوں کا سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے، کتابوں کا انتخاب کرنا ہے کہ کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، موضوع اس کے بعد آئے گا۔ اب اس میں بھی فرق ہے، فرق سے کیا مراد ہے، میں 2-3 چیزیں لکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے آپ نے مجلس اگر بنانی ہے فضائلی کتابیں، فضائل، دو اخلاقی، 3 تفسیری، 4 عقائدی۔ اب سب سے پہلے آپ نے، کیونکہ جب کتابوں کے خود موضوعات دیے ہوئے، ایک موضوع کیا ہے فضائلی کتابیں، ابھی میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں کہ فضائلی کتابیں کون کون سی ہیں اور آپ کے پاس کون سی کتابیں ہونی چاہیے اگر آپ نے مجلس پڑھنی ہے، تیاری کرنی ہے، بہترین اچھی ذاکرہ اگر بننا ہے تو آپ کو پاس کتابیں ہونا ضروری ہے۔ اب فضائل کی بات آئی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں مناقب اہل بیت، یہ کتاب ہے، 4 جلدی ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 جلدیں، اس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل، محبت، اس کے علاوہ واقعات، سیرت معصومین کے حوالے سے کافی میٹر اس میں آپ کو ملے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ترجمہ ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، یہ بھی فضائل امیر المومنین پر ہے، ٹھیک ہے۔
یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے فضائل کے اعتبار سے، اگر اس میں فضائل کی روایتیں بہت ہیں۔ تیسری کتاب ہے معجزات آل محمد، یہ بھی 4 جلدی ہے، ترجمہ ہے مدینۃ المعاجز کا، جس میں 12 اماموں کے معجزات، واقعات، حالات اس میں ہیں، یہ بھی فضائل۔ پھر ایک کتاب الگ ہے، یہ ہے معجزات امیر المومنین، یہ فضائل سے مربوط کتابیں، میں بہت مختصر بتا رہا ہوں، کم از کم یہ بھی اگر آپ کے پاس ہوں جو میں بتا رہا ہوں تو آپ 4-5 سال فضائل پڑھ سکتی ہیں، 4 سال 5 سال، اس میں اتنا میٹر ہے، 4 سال 5 سال تک 10 سال بھی پڑھ سکتی ہیں بشرطِ تیاری کریں۔ شرح زیارت امین اللہ، یہ بھی اچھی کتاب ہے، اس میں بھی فضائل ہیں اور آپ کو بہت سارا میٹر مواد ان کتابوں سے ملے گا۔ پھر ایک کتاب ہے علی بزبان علی، امیر المومنین کے فضائل علی کے زبانی، یہ تقریباً ہو گئی میرا خیال ہے کتابیں 1 2 3 4 5 6، کم از کم یہ 6 کتابیں اگر آپ کے پاس ہوں فضائل کی تو آپ فضائل پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فضائل پڑھنے کا طریقہ کیا آئے گا وہ ایک الگ موضوع ہے کہ فضائل کو کیسے پڑھا جائے گا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایک موضوع یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کتابیں کون سی ہونی چاہیے، تو پہلا موضوع کیا ہو گیا فضائل کا، کیا ہم مجلسوں میں فضائل جو پڑھیں گے کس طرح ان فضائل کو پڑھیں گے، تو ہمارے پاس کتابیں ہونی چاہیے۔ دوسرا موضوع آ گیا اخلاقی، آپ اخلاقی موضوعات پڑھنے آپ کو، جس میں صبر و تحمل و بردباری، استقامت، اخلاص، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے لیے بھی مختلف کتابیں یہاں پر ہیں، جن میں سے ایک کتابیں دیکھیں، یہ بھی کتاب بہت اچھی ہے، آغا علی افضل قمی کی 3-4 کتابیں لایا ہوں، اچھی کتاب ہے، قرآن اور رائے سعادت ابھی نہیں آئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعات کی کتابیں ہیں، آخری 7 واقعات ہیں، دست غیب کی کتاب ہے کشکول، اسی طرح آیت اللہ مطہری کی کتاب داستان کے حساب سے آیت اللہ مطہری کی بھی کتاب ہے، داستان کے حوالے سے بہت اچھی ہے، اس میں ایک واقعات ہیں۔ یہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے روح الحیات، علامہ مجلسی کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے، اس میں آپ کو فضائل بھی ملیں گے، اخلاقیات بھی ملیں گی، بہت ساری چیزیں اس میں، سلمان فارسی، مقداد، ابو ذر کے مختصر حالات بھی آپ کو اس میں ملیں گے، تو یہ اس میں مثالیں بھی بہت اچھی ہیں۔ پھر ایک کتاب اور ہے عوام کے سوال، عوام کے جواب امام کے، یہ ہے 12 اماموں سے پوچھے گئے سوال و جواب، 14 معصومین سے، بلکہ 14 معصومین سے سوالات کیے گئے، ان کے جوابات، یہ اردو میں ترجمہ ہے، فارسی میں تھی، اردو میں ترجمہ ہے۔ تو یہ کتاب سے کیا ہوگا، آپ کو فضائل اس میں آپ کو بہت ملیں گے، یہ بھی فضائل کے اعتبار سے کتاب ہے، اور دوسری چیزیں بھی بہت ہیں، اخلاقیات کے حساب سے معصومین سے جو پوچھا گیا تو اس میں بھی کافی میٹر ملے گا آپ کو۔ پھر آ جائیے یہ زندگانی کے قوانین قرآن کی روشنی میں، اس کا کیا فائدہ، اس میں موضوع بہت اچھے دیے ہوئے ہیں، آپ کو عشرے کی تیاری ہے، سنگل مجلس پڑھنی ہے، خمسہ مجالس پڑھنی ہے، تو اس کے اندر موضوع بھی اچھے ہیں اور مختصر چیزیں دی ہوئی ہیں۔ آپ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس سے موضوع لے لیں، مختصر آیات، روایت، مختصر آیات لے لیں، پھر دوسری کتابوں سے اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کتاب عیون الاخبار، عیون الاخبار رضا، امام رضا علیہ السلام کے جو روایات ہیں، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، امام رضا علیہ السلام، اس میں بھی فضائل ہے، اخلاقی گفتگو بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو احسان المقال ایک کتاب ہے، نقوش عصمت ذیشان جوادی صاحب کی ہے، ذکر و فکر ذیشان جوادی صاحب کی ذکر و فکر، نقوش عصمت ہے، تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو آپ جس سے مجلس آپ کو تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک کتاب اور ہے یہاں پر اخلاقیات کے حوالے سے، یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس میں مجلسیں تیار ہیں، انوار خمسہ کے نام سے، انوار خمسہ، یہ کتابیں تیار ہیں، اس میں مجالس ہیں، سب تیار ہیں، 5 چیزیں، تو اس پہ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو مجلس میں سے تیار ملیں گے، آپ نے صرف مطالعہ کر کے اس کو ترتیب دے گا، یاد کر کے صرف پوری مجلس پڑھ دینی ہے۔ اس لیے میں کافی دیر کیمرے کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ بعد میں آپ اس کو وہاں سے لے سکتی ہیں، نوٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 موضوعات کے اوپر تو میں نے آپ کے سامنے کتابیں بتا دی، جو زیادہ یہ 2 موضوعات ہیں، فضائل اور اخلاقیات۔ اب دیکھیں تفسیری موضوع جو ہے، تفسیری کتابیں آپ پڑھیں، اس میں تفسیر میں دیکھیں بہت ساری ہے، لیکن سب سے اہم ہے نمونہ، تفسیر نمونہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ فعلاً ایک پڑھ لیں، مختصر چاہیے تو تفسیر کوثر ہے، لیکن تفسیر کوثر جو ہے اس میں آپ کو وہ ملے گا، تفسیر کوثر میں مواد، لیکن تھوڑا کم ملے گا۔ تفسیر نمونہ میں آپ کو میٹر بہت ملے گا۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں مجلسیں، تفسیر نمونہ کو پڑھیں، ان کے جو آیات آپ لیں، اس کے ذیل میں انہوں نے جو تفسیر دی ہے، مقدمہ دیا ہے،
پھر اس میں پوائنٹس دیے ہیں، تو آپ اس کو دیکھیں. آپ پہلا ادھر توجہ سے دیکھ لیں، بعد میں لکھ لیجیے گا. تصویر کھینچ لیجیے گا، توجہ سے پہلا سنیں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کون کون سی کتابیں آپ کو لینی ہے. نام بعد میں لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے صرف 8 10 12 ایک موضوع کے تحت کتابیں، اگرچہ کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن صرف آپ کے لیے نمونے کے طور پہ کہ آپ کو اگر مجلس تیار کرنی ہے تو سب سے پہلے کتابیں کون سی پڑھیں گے. پہلا اسٹیپ آتا ہے کتابوں پر. آپ کو کتابوں میں فضائلی کتابیں میں نے مختصر بتا دی، اخلاقی بتا دی، تفسیری، اسی طرح عقائدی کتاب، علم کلام پہ جو توحید پہ، نبوت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں. آیت اللہ مطہری کی کتابیں بہت اچھی ہیں. آیت اللہ دس غیب کی کتاب آپ کو مل جائے گی. اسی طرح اور بھی علماء کرام کی جو ایران سے جن کا ترجمہ، کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں. مکتب رسول ایک بہت اچھی کتاب ہے محسن کراتی صاحب کی. تو یہ ان کتابوں میں آپ کو عقائد کے حوالے سے، اگر کسی کو توحید پہ مجلس پڑھنی ہے تو کیسے پڑھے گا یا کیسے پڑھے گی، تو اس کے پاس میٹر ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. تو اس طرح جو ہے ادھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلا توجہ سے سن لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں سوال پوچھ لیجیے گا. پہلے توجہ سے سنیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو، کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یہاں سے اب کسی کو کوئی سوال ہے؟ کیونکہ کلاس دیکھیں اٹینڈنس ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنا ہے تو ہاتھ اٹھا لیں، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ مجلس پڑھنی ہے تو کتابیں کون سی آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی؟ ٹھیک ہے. اب آتے ہیں دوسرے موضوع پہ. اس میں ہم نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا. نمبر 2. اب آئیے، آپ نے کیا کہا تھا دوسرا کیا ہے؟ موضوع کا انتخاب. اب یہ خود یہ بہت لمبا موضوع ہے. لمبے موضوع سے مراد ہے کہ اب آپ کو مطالعہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو مطالعہ کرنا ہے. اگر آپ نے موضوع امامت، اہل بیت کے فضائل 3، قرآن کی عظمت، قرآن کی عظمت یا قرآن کی عظمت بھی ہو سکتا ہے، قرآن کی فضیلت، قرآن کی فضیلت یا قرآن اور انسان، بہت سارے موضوعات آپ انتخاب کر سکتے ہیں اشری کے عنوان سے. ایک موضوع اور بتا دیتا ہوں، چلیں 5 آخری موضوع. پہلے بھی بیان کیا تھا، اہل بیت کی محبت کے اثرات. ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر موضوع ہے فضائلی موضوع. اب اخلاقی موضوع پہ کام کرنا ہے تو اخلاقی موضوع بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس موضوع کا انتخاب کیا. پھر اس کے بعد آپ کو، اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آئے گا مطالعے کا، کہ آپ کو مطالعہ کیسے کرنا ہے. وہ پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، درس میں بتا چکے ہیں، تو آپ اس کا لنک لے لیں گے. جی، قرآن اور سائنس کا موضوع عقائد میں آئے گا یا پھر قرآن اور سائنس جدید معلومات میں آئے گا. عقائد ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسے ثابت کیا کرنا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو دور حاضر کے اعتبار سے ثابت کرنا ہے. تو قرآن نے جو موضوعات دی ہیں اور سائنس جو موضوعات دی جاتے ہیں، ان دونوں کا تقابل، جو بھی آپ نے تقابل کرنا ہے. البتہ کسی عالم کا نقطہ یہاں میں بتا دوں کہ اس دیکھیں، سائنس جو ہے وہ کبھی کچھ کہتی، کبھی کچھ کہتی. اسلام مکمل ہے بس. تو آپ اس کو ذرا دیکھیے گا جب بھی پڑھیں، کوئی بھی ایسا موضوع پڑھیں. سب سے اہم چیز اس میں یہ ہوتی ہے، جب بھی آپ موضوع پڑھیں اس میں دیکھیں کوئی اعتراض تو نہیں ہو رہا. یہ بہت مہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی موضوع تیار کریں، موضوع کا انتخاب میں نے صرف موضوع کا بیان کر دیا. اب آپ کو اس کو مطالعہ کیسے کرنا ہے، یہ ایک الگ طریقہ کار ہے، وہ پچھلے درسوں میں بیان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا تیسری چیز کیا آئے گی؟ تیسری چیز آئے گی مجلس. جب آپ نے مطالعہ کر لیا، پھر کیا کریں؟ مجلس کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، مجلس کو وہ تو مطالعے میں آ جائے گا. ایک منٹ. مجلس کو لکھنا ہے، مجلس کو لکھنا ہے.
مطالعے کے دوران اب بھی آئے گا لکھنے کا اپنی چوتھی چیز کیا ہے، اس کو ترتیب دینا ہے. ترتیب دینا ہے مجلس کو، ترتیب دینا ہے. ترتیب کس حساب سے دینا ہے؟ نمبر 1 خطبہ، 2 مقدمہ، 3 اصل مطلب جو مواد ہے، 4 ربط مصائب، 5 مصائب، 6 میں کیا آئے گا؟ دعا. مجلس کو ترتیب دینا ہے. پھر اس کے بعد 5واں مجلس کو لکھ دیتا ہوں پورا. مجلس کو حفظ کیا کرنا ہے؟ حفظ کر کے پڑھنا. کہ مجلس پڑھنا آسان کام نہیں، محنت کرنی ہے. اگر ذاکرہ بننا ہے تو محنت کرنی پڑے گی. ٹائم پاس نہیں کرنا کہ آج کچھ بھی نہیں ہے تو چلو کچھ نہ کچھ تو پڑھ دیں گے، بیٹھ گئے، کبھی ادھر کی بات پڑھ دی، کبھی ادھر کی بات پڑھ دی. ایسا نہیں کرنا. قرآن کی آیات، حدیث، روایات، معصومین علیہ السلام کی سیرت، واقعات، حدیث، جو بھی آپ نے تیاری کی اس کو آپ نے ٹھیک ہے تھوڑا سا مقدمہ بنائیں، تھوڑا سا دنیا کی مثالیں دیں. ایک بہت اہم چیز ہے جو تقریروں کے اندر جو سب سے زیادہ جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ کیا چیز ہے معلوم ہے آپ کو؟ واقعات ہیں. ایک اور چیز ہے اشعار بھی ہیں. ایک اور چیز ہے جو ہے نہیں، مثال. جو میں نے دیکھا ہے آپ بہت ساری باتیں کریں، پہلے ایک مثال دے دیں. جب آپ ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات کو واضح کریں گی تو بہت اچھا ہوگا. اب میں اس کو خود ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات اور مزید واضح ہو جائے. مثال بھی میں آیت اللہ سید علی نکن صاحب نے اپنی کتاب میں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، میں ان کی کتاب ہے، بہت ساری کتابیں، اگر وہ کتابیں تھوڑا ہائی کوالٹی مجلس سے ہائی، اس لیے میں نے آپ کو ان کے حوالے نہیں دیے. ابھی آپ کو میں نے یہ جو کتابیں ہیں نا یہ پہلے درجے پر ہیں، پہلے اور دوسرے درجے پہ. دیکھیے مجلس کے اندر جو لوگ فرسٹ ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں نا، فرسٹ ٹائم، وہ اخلاقیات پہلے پڑھیں. جب میرا تجربہ کار ہے، اگر آپ کو جیسے کہتے ہیں خود اعتمادی حاصل کرنی ہے، میں مثال دے دوں، خود اعتمادی حاصل کرنی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ مجلس پڑھیں داستان، دوسرے میں معجزات، معصومین، معصومین کے معجزات. داستان میں بھی معصومین کے واقعات ہوں گے معصومین کے، ٹھیک ہے نا. تیسرے نمبر پہ کیا چیز آئے گی؟ نکات، یعنی نقطے، جو نقطے لگانے ہوتے ہیں، یہ تیسرے نمبر کا کام ہے. پہلے سٹیپ پر کیونکہ آپ کو خود اعتمادی چاہیے، بولنا آنا چاہیے. جو بولنا آنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جب بولنا آنے کا آسان طریقہ، واقعہ آسان چیزیں پڑھیں جو ہم نے تجربہ کیا ہے، خواتین میں بھی اور نہیں تو اللہ پڑھنے والوں میں. زبان جھجکتی ہے تو آپ مشکل چیزیں نہیں پڑھیں، اب آسان چیزیں پڑھیں. شروع میں آسان پڑھیں، واقعات پڑھیں، داستان پڑھیں. آپ نے ایک واقعہ پڑھا، آپ نے کہا میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں. پھر کوئی داستان پڑھی، پھر آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، تو کیا ہوگا؟ آپ کی زبان کھلے گی اس سے. پھر کوئی جو بھی معلمہ ہے، ٹیچر ہے یا سکھانے والا ہے، وہ اس کے سامنے پڑھیں تاکہ وہ آپ کی پھر غلطیاں اصلاح کرے گا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھو. آپ کے اندر کانفیڈنس دیکھے گا، خود اعتمادی کو دیکھے گا. پھر یہ کانفیڈنس کیسے بحال ہوتا ہے اس کی بھی الگ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ پھر بعد میں انشاءاللہ بیان ہوں گی. لیکن ابھی کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس، تو لہٰذا ہم خطابت والی کلاس کی طرف نہیں جاتے، ہم میٹر کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ جو موضوعات ہیں سب میٹر سے مربوط ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر جن کو شروع میں پڑھنا ہے تو اس کا آسان طریقہ کیا رکھا ہم نے؟ داستان، معصومین علیہ السلام کی واقعات پڑھے، اخلاص کے واقعات، تحمل ہے، صبر ہے، استقامت ہے، مختلف واقعات جو خلوص ہیں، واقعات پڑھ تاکہ اس کی زبان کھل جائے، کانفیڈنس بحال ہو جائے، بولنا آ جائے جسے ہم کہتے ہیں. جب وہ بولنا آئے گا تو دوسرے مرحلے پھر معجزات کے واقعات، پھر ائمہ علیہ السلام کی علم کے واقعات، پھر دوسری کتابیں پڑھیں. وہ کتابیں پڑھیں جو میں نے آپ کے سامنے اس لیے ترتیب دی ہے. یہ ترتیب کیوں دی آپ کو؟ اس لیے کہ تاکہ آپ آرام سے اس کو پڑھیں، تاکہ
جہاں آپ کی کلاس ہو، جہاں آپ کو پڑھنا ہے وہاں کانفیڈنس، تاکہ جب عوام میں جا کے پڑھے تو ایک کانفیڈنس کے ساتھ آدمی مجلس پڑھے. ٹھیک ہے، یہ ایک خود طریقہ کار ہے کہ جنہوں نے مجلس پڑھنی ہے یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. اب آ جائیں ہماری مثال میں آپ کو مثال دے رہا تھا، ایک مثال، بات تھوڑی سی ادھر ادھر نکل گئی. اب آغا سید علی نکن صاحب کی میں کتاب کی ایک مثال دے رہا تھا کہ اب انہوں نے ایک مثال دی کہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں یہ چیزیں دے گا، ہے نا، مختلف جگہوں پر کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں اجر و ثواب دے گا، یہ دے گا. مختلف آیات ہیں کہ اللہ تمہیں بہت ساری جنت دے گا، فردوس میں مقامات دے گا اور اپنے لطف و کرم کرے گا. مختلف آیات کے اندر ہے، کیونکہ آیت مجھے پراپر نہیں ہے لیکن مثال، اصل ہمارا موضوع مثال ہے. اب سوال یہ ہے کہ آیا آپ اگر اللہ آپ سے کہتا ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، اللہ کہتا ہے آپ سے، تو کیا اللہ جو آپ کو دے رہا ہے کیا آپ اس کا تقاضا کرنے کا حق رکھتی ہیں؟ سوال ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ اللہ نے کہا جنت دوں گا، اللہ نے کہا ہمیشہ والی جنت جس میں نہریں بہ رہی ہیں، گھر ہوں گے، حوریں ہوں گی، فلاں ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، یہ تمام نعمتیں میں آپ کو جنت میں دوں گا. تو انہوں نے ایک سوال خود سوال کیا، کیا ہم اللہ جو ہم سے اعمال مانگ رہا ہے تو کیا ان اعمال کے بعد کیا ہم یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ نماز روزہ پڑھ لیں تو کیا دے گا؟ وہ ہم روزہ تو رکھیں گے، حج بھی کریں گے. اب سوال ہے کہ کیا ہم ان چیزوں کا تقاضا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ایک سوال ہے. اب انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. اصل ہمارا موضوع کیا ہے؟ ادھر توجہ ادھر کرے. ہماری اصل موضوع کیا ہے؟ مثال. اب انہوں نے ایک مثال دی. یہ اصل بات سمجھانا ہے کہ آپ جس طرح مجلس پڑھیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے پہلے کوئی مثال لے کر آئیں تو وہ مثال ڈائریکٹ بہت جلدی اٹریکشن کرتی ہے. مثال کیا دی انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے، ماں ہے، اپنے بچے سے کہتی ہے کہ پیر دبا، خدمت طلب کرتی ہے. بچہ سوال کیا ہے، اماں میں آپ کی خدمت تو کر لوں گا، سوال میرا ہے کہ تم مجھے دو گی کیا؟ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جو بھی آپ کام کہیں گی میں کر دوں گا، جو بھی کہیں گی میں کر دوں گا، آپ کی خدمت کروں گا. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ مجھے دو گے کیا؟ اب یہ سوال اگر بیٹا ماں سے کرے تو سوال یہ کہ کیا یہ پڑھی لکھی دنیا اس بچے کو کیا کہے گی؟ یہ پڑھی لکھی دنیا، معاشرتی دنیا اس کو کہے گی پاگل ہو گئے ہو، تم شرم نہیں آتی، تمہاری ماں نے تم کو اتنا پالا پوسا بڑا کیا، یہاں تک پہنچایا، اب وہ تم سے خدمت طلب کر رہی ہے تو تم کرو کیا دو گے؟ تو یہ دنیا کیا کہتی ہے، پڑھی لکھی دنیا کہ بچہ تقاضا ماں سے تقاضے کا حق نہیں رکھتا. کب اسی طرح جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے سب کچھ انسان کو دیا ہے، تو کیا واجبات کے بعد، کیا اس کے دین پہ عمل کرنے کے بعد کیا ہم تقاضا کر سکتے ہیں؟ کہ نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی انہوں نے جملہ آخر میں کیا کہا، تقاضا نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ اتنا رحم، اللہ اتنا لطف و کرم کرتا ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں دے دے گا اور دنیا میں بھی دیتا ہے. تو اب یہ ایک مثال اچھی تھی، اب آپ نے دیکھا. اب آپ اس مثال کو اگر اپنی مجلس میں پیش کریں تو کیا ہوگا، بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. تو مجلس کے اندر جو خطابت کے اندر تو بہت ساری چیزیں، لیکن ابھی میں نے عرض کیا کہ کچھ دو چار چیزیں تھیں جن میں سے ایک چیز یہ تھی. تو اب مثال کے ذریعے سے آپ جو بھی آپ کو تقریر کرنی ہے، جو بھی آپ نے مجلس تیار کی ہے، پہلا یہ دیکھیں یہ حدیث، یہ روایت میں پڑھنا چاہتی ہوں، اس کو کون سی دنیاوی مثال کے ذریعے سے میں اس کو سمجھوں. اب یہاں پر میں چلے اور بھی مثالیں، لیکن ابھی ٹائم کم ہے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ دیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ اب نمبر 1 کیا ہے مجلس کی تیاری میں، یعنی یہ وہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے کتابوں کا انتخاب کر لیا، موضوع کا انتخاب کر لیا، مجلس کو لکھ لیا، ترتیب دے دینا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے. اس کے بعد جب مجلس پڑھنی ہے تو اس ترتیب سے، یہ پڑھنے کا مجلس پڑھنے کے جب مراحل میں آئیں گے تو اس کا پہلا خطبہ ہے، تھوڑی سی تشریح ہو جائے گی. جو اہم ترین چیز ہے وہ پھر انشاءاللہ میں نے کہا بتا چکے ہیں، وہ ہے مقدمہ سازی. مقدمہ سازی یہ بہت اہم ہے، یہ اس سے مربوط ہونا چاہیے، آپ کے اصل مطلب سے مربوط ہونا چاہیے. اب جیسے ابھی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ علیہ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ اب شہادت کا ایام آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو مجلس پڑھنی تو کیا کرنا ہوگا؟ جو لوگ پڑھتی ہیں اس میں اگر کوئی پڑھنے والی ہیں تو ایک مقدمہ آپ کو پیغمبر اسلام پہ مجلس تیار کرنی ہوگی، یا امام حسن پہ تیاری کریں گے. یہ اصل مطلب ہے آپ کا. اس سے پہلے کوئی ایک مقدمہ آپ کو بنانا ہوگا 10 منٹ کا. وہ 10 منٹ کا مقدمہ امام حسن پر آئے گا یا رسول خدا. پھر آپ کی مجلس ترتیب ہوگی پیغمبر اسلام پر. پھر آپ نے جو بھی مواد تیار کیا، پھر ربط مصائب اور دعا. یہ میں پہلی مجلس میں بتا چکا ہوں، اس لیے صرف میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں. اس کی تفصیلات پہلے آ چکی ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک تقریباً آپ کی ایک بات مکمل ہو گئی. اچھا، اب کیونکہ آپ لوگ نہیں پڑھنے والی ہیں تو آپ کو ایک اور موضوع میں بیان کر دیتا ہوں. خود اعتمادی کیسے آئے گی؟ کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ جی ہیں؟ شیشے کے سامنے اگر کانفیڈنس آنے لگا تو ہو گیا کام. ٹھیک ہے، اس کو میں مٹا دوں. اس کی آپ تو تصویر کھینچ لیں. ابھی بہت ساری چیزیں بیان، اس کی تصویر کھینچ لیں. ہاں، آپ اس کی تصویر کھینچ لیں تاکہ میں اس کو مٹا دوں، تاکہ جنہوں نے نہیں لکھا ہے وہ بعد میں لکھ لیجیے گا. ہاں، تصویر کھینچ لیں. ہے اچھا، نہیں، میری طرف سے اجازت ہے. اس کو آپ کھینچ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو تاکہ یہ میٹر آپ کے پاس سیف ہو جائے گا. اس کا طریقہ کار پھر آپ کو یہ ریکارڈنگ آپ سنیں گی تو آپ کو مجلس سننے میں آسانی ہو جائے گی. مسئلہ نہیں. ابھی آپ کر لیں، بعد میں پھر میں پوچھ لوں گا، مجھے معلوم نہیں قانون قوانین، لیکن ٹھیک ہے. بس ایک لیں گے، گروپ میں ڈال دیجیے گا. مٹا دوں جی سر، اور بہتر کرنے کے لیے. اور خود اعتمادی کیسے؟ اس کا ہم نے سوال جو بنا دیا ہے، خود اعتمادی کیسے حاصل ہو. ادھر تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے، زیادہ نہیں. ہاں بالکل، باتیں بالکل بھی نہیں. خود اعتمادی کیسے حاصل ہو، کیونکہ آپ لوگ پڑھنے والی ہیں تو یہ ایک موضوع بہت مہم ہے. خطابت کی کلاس کے حوالے سے، مجلس کی تیاری کے حوالے سے. بہرحال کیونکہ تقریر کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. اچھے سے اچھا اس وقت ہوگا جب آپ پڑھیں گی زیادہ، مطالعہ زیادہ ہوگا، تیاری زیادہ ہوگی، مجلس زیادہ پڑھیں گی. اور پھر اگر کسی معلمہ کے سامنے یا کسی استاد کے سامنے اگر پڑھ رہے ہیں، اگر وہ کہے کہ ہاں آپ اوکے، اب آپ مجلس پڑھ سکتے ہیں، تو بہت اچھا ہے. پھر آپ عوام میں جا کے مجلسیں پڑھیں اور اس میں بھی اپنے آپ کو چیک کریں. کوئی ایسا ہو جو آپ کو بتاتا رہے کہ مجلس بہت اچھی تھی، صحیح نہیں تھی، ربط بہت ساری چیزیں تھیں، کیا نہیں تھا. بہرحال جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ٹھیک ہے. اب آ جائیں اس موضوع پر، خود اعتمادی کیسے حاصل ہوگی. ایک تو آیا جواب ہمارے پاس آیا تھا آئینے کے سامنے. پہلی چیز ہے اس کے اندر مسلسل تمرین، مشق جسے ہم کہتے ہیں. مسلسل آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی تمرین کرنی. کانفیڈنس کب آئے گا باہر؟ جب آپ مسلسل پڑھیں گے. ادھر جب آپ مختلف لوگوں کے، یعنی کلاس کے اندر، مختلف کلاس کے اندر، خطابت کے کلاس کے اندر پریکٹس کریں گے اور مسلسل، تو کانفیڈنس بحال ہوگا. یعنی ممکن ہے کہ آپ 8-10 دفعہ کہیں پریکٹس کی اور کہیں مجلس پڑھی تو سننے والے یہ بتا دیں گے کہ ابھی پریکٹس اچھی نہیں ہے، کانفیڈنس ابھی نہیں. ابھی جیسے نئے طالب علم جاتے ہیں پڑھنے، اسی طرح داخلہ بھی جاتی ہیں، نئے طالب علم جاتے ہیں، پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مولانا کیسے تھے، نئے مولانا سے کیا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں مولانا اچھے تھے لیکن ابھی انہیں پریکٹس کی بہت ضرورت ہے. تو مولانا کو بتاتے ہیں کہ بھائی اب آپ محنت کرتے رہیں، تعریف آئی ہے لیکن آپ سے، کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جو اس میں 50 سال والا بھی بیٹھا ہے، 60 سال والا بھی آدمی بیٹھا ہے یا خواتین، وہ سب سینئرز کو سن کر بیٹھے. تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ابھی ان میں ٹائم لگے گا، اچھا ان میں اسپیڈ بہت زیادہ تیز ہے، اچھا ان میں جو ہے وہ بہت سلو بولتے ہیں یا تو بہت زیادہ سلو ہے. تو بہت ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں لوگ. اب وہ مجلس کیسی ہونی چاہیے، وہ معمولاً پڑھ کے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں مجلس ایسی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز، اگر آپ کو کانفیڈنس بحال کرنا ہے، خود اعتمادی بحال کرنی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کانفیڈنس، تو اس میں مسلسل مشق بولنا ہے، تب جا کر آپ کو فائدہ پہنچے گا. میں پہلے بھی کلاس میں کہا، معلوم نہیں یہاں پہ کہا نہیں کہا، اگر آپ نے ذاکرہ بننا ہے اور اچھی ذاکرہ، تو آپ کے گھر والے
یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ مجلس پڑھنے میں پاگل ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح جا رہی ہے. اور بعض کے ہسبینڈ یہ کہیں, وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں کہہ رہے ہیں, لیکن کم سے کم اس میں تو کہیں, کم سے کم اس میں تو کہیں وہ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ مجلس پڑھنے میں ان کو جنون چڑھ گیا ہے. تب جا کے انسان سے کہا ہاں میں اب اپنی پٹری پہ, صحیح پٹری پہ ہوں. اس کا مطلب ہے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں, شوہر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں انہیں تو پڑھنے کا جنون ہے. اس کا مطلب ہے آپ صحیح جا رہے ہیں. اگر آپ کو تو فائدہ ہے تو پتہ چلے گا کہ کتابیں بھی ہیں, مطالعہ بھی, ہر وقت کتابیں آپ کے ساتھ ہیں, مطالعہ ہے, ہر وقت سوچنا ہے کہ مقدمہ کیسے بنانا ہے, مثال سوچتے رہیں. آپ نے ایک تقریر تیار کی, آپ نے کہا اس کی مثال کیا لاؤں میں, یہ بہت مہم ہے. ابھی ایک مولانا جگہ مجلس پڑھے تھے, جو ہم نے بھی سنی, ہمارے ساتھ جو افراد تھے, انہوں نے کہا آغا صاحب اس نے یہی کہا کہ مثال کتنی اچھی مولانا بیان کی. 50 منٹ کی ایک گھنٹے کی تقریر میں کیا کہا یار, مثال کتنی اچھی بیان کی. تو مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, مثالیں ڈھونڈنی پڑیں گی, تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, پہلی چیز ہو گئی تمرین. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز اس کے اندر آتی ہے, ہاں وہ جو آپ نے بیان کیا تھا, کس نے بیان کیا تھا موضوع کا, کس نے کہا تھا موضوع پر مکمل عبور, کیسے بیان, موضوع میرا خیال ہے کسی نے بیان کیا تھا, آپ میں سے آپ نے بیان کیا تھا. ہاں دیکھیں, موضوع پہ اگر انسان کا تسلط ہوگا تو وہ کانفیڈنس سے بولے گا. آپ کو اگر کانفیڈنس کب بحال ہوگا, یہ آپ کے اپنے خود اعتمادی آپ کے پاس, آپ کے ذہن میں مطالعہ ہوگا. دیکھیں یہاں پہ میں ضمنی طور پہ واقعہ بھی سنا دوں کہ دو واقعہ تو نہیں, 2 شخص بہت زیادہ گھڑی دیکھتے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے؟ 2 شخص ہوں گے جو بہت زیادہ گھڑی, کون ہے 2 شخص؟ یا ذاکرہ کا مجھے نہیں معلوم, دیکھتی مرد و افراد کی میں مثال دے دیتا ہوں. ایک وہ گھڑی بہت دیکھے گا جس کا میٹر کچھ نہیں ہوگا. کب دیکھے گا, کب 40-45 منٹ ہو میں ممبر سے جان چھوڑا دوں, ہر تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھے گا, ہر تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھے گا. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکتا مولانا ان کی گھڑی دیکھنے کی عادت بھی ہے. اچھا بہت سے لوگوں سے ان کی گھڑی دیکھنے کی بار بار عادت بھی ہوتی ہے, ان کو ہٹاتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں. ایک وہ شخص ہوگا جو گھڑی بار بار بہت دیکھے, جس کا میٹر بہت ہوگا, بار بار گھڑی کی طرف دیکھے گا. اچھا ٹائم بہت نہیں ہوا, ٹائم بہت زیادہ نکل گیا, میٹر بہت پڑا پیچھے, میٹر دماغ میں میٹر بہت ہے. ابھی شاید مجھے یہ بھی پڑھنا, اچھا یہ بھی پڑھنا ہے, 40 منٹ تو ہوگا, ابھی 50 منٹ مجلس ختم کرنی ہے, 35 منٹ تو ہوگا. میں اب کیا, اب میٹر اس کے ذہن میں میٹر چل رہا ہے, حدیث چل رہی ہے, روایت, کیوں کہ اتنا میٹر لے کے بیٹھے ہیں کہ 40-50 منٹ وہ پورا نہیں ہو, تو وہ بار بار گھڑی دیکھیں گے کہ کب میں اب جلدی اپنے میٹر کو مکمل کروں. ایک وہ شخص گھڑی بہت دیکھے گا جس سے میٹر بہت ہوگا, ایک وہ شخص گھڑی بہت دیکھے جس کا میٹر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سب تجربے کی باتیں ہیں, کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ سب تجربات ہیں, لوگوں کے تجربات ہیں, ہمارے تجربات, اور مختلف تجربات میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ گھڑی کون زیادہ دیکھتا ہے. ان افراد کو ہٹا دے جن کی عادت ہے, ان کو ہٹا. ورنہ کیا ہوگا اگر آپ کی تیاری نہیں ہے. ابھی موضوع ہمارا کیا ہے, موضوع پہ مکمل عبور ہو, تسلط ہو, نہیں ہے تسلط تو کیا ہوگا, جلدی سے. اچھا اس تسلط نہ ہونے پہ آپ کو نقصان کیا ہوگا معلوم ہے آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, جب مجمع زیادہ ہوتا ہے نا تو آدمی تقریر بھول جاتا ہے. میں نے ایران میں ایک قصہ سنا ہے کہ ایک تہرانی بہت مشہور ممبری تھا, کہنے پڑھنے لگا بسم اللہ الرحیم, اور سوچ رہے آج بسم اللہ چھوٹا کیوں ہو گیا, پھر پڑھا بسم اللہ الرحیم, 3 دفعہ پڑھا, 3 دفعہ کا. پتہ یہ چلا کہ مجمع زیادہ ہو گیا تو اس لیے بسم اللہ بھول گیا. یہ بھی ہوتا ہے. میں خود ایک کلاس لے رہا تھا, بتا نہیں تیاری ہو رہی تھی, آئی میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا آپ کی باری ہے. ممبر پہ آئی, یہاں کرسی پہ بیٹھی, خاموش, بالکل خاموش. 1 منٹ گزرا, 2 منٹ گزرے, میں نے کہا کیا ہوا, آغا صاحب ذہن سے سب نکل گیا. تو میں اپنی ڈائری دیکھ لوں, میں نے کہا دیکھ لیں ڈائری. پھر ڈائری وائری دیکھی تھوڑا ذہن میں, کیوں ممبر یہ ایسی چیزیں یہاں بیٹھتے دماغ سے جو کچھ ہو جا سب دیکھیں. آسان, لوگوں پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے. انہوں نے ایسے پڑھا, انہوں نے ایسے پڑھا, یہ نہیں پڑھنا چاہیے, ایسا نہیں پڑھنا چاہیے, ایسی پڑھنی چاہیے, یہ بہت آسان ہے. تو بولا آپ بسم اللہ آپ آ جائیے اور آپ پڑھیے, آپ دیکھیں, پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر لیتے ہیں آپ. تو یہ آسان ہے تنقید کرنا لوگوں پر, لیکن خود پڑھنا مشکل کام ہے. تو خیر یہ سب واقعات ہوتے رہتے ہیں. ممبر کے بھی لطیفے بہت ہیں, واقعات بہت ہیں ممبر کے بھی. ایک مولانا صاحب مجلس پڑھتے پڑھتے کا
रसूल अल्लाह ने 2 चीज़ें बयान की, दोनों उनके जहन से निकल गई। अब क्या करें? अब बोल तो दिया कि रसूल अल्लाह ने 2 चीज़ें, अब जहन पे जोर तो दे रहे हैं, हम नहीं आई। अब उसको सही कैसे किया? कहा एक रावी भूल गया, एक मैं भूल गया, बस लाल हो गया। यहाँ पे भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था हमारे साथ, बहुत पहले जब जाके क्लासेस हो रही थी तो बैठ गई थी नंबर पे, लेकिन वो घबरा गई थी शायद, तो उन्होंने आउज़ु बिल्लाह की बजाय बिस्मिल्लाह पहले पढ़ी और आउज़ु बिल्लाह बाद में। ये भी हो सकता है। वरना एक और मौलाना थे, वो पहली दफ़ा नमाज जमात पढ़ाने जा रहे थे, पहली दफ़ा, उन्होंने ख़ुद किस्सा सुना है। अब नमाज जमात पढ़ाना भी वही पहली दफ़ा पढ़ाना, क्योंकि इतने सारे लोग पीछे हैं, तो वो अब वो सोच के गया था कि मैं सूर्य हम के इन्ना दलना पढ़ूँगा, सोच के गया कि सूर्य हम के बाद इन्ना दलना पढ़ूँ। अब जब नमाज शुरू की उन्होंने अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना दलना फेल, सूर्य हमदी भूल गए, सूर्य हमदी नहीं पढ़ा। उस जहन में क्या चल रहा था? इन्ना दलना पढ़ना। तो वो कहे मैं सूर्य हम, फिर पीछे से लोगों ने कहा या खुद किबला को याद आ गया, जो भी था, तो कह रहा मकसद है कि ये सब होता है, लेकिन ये सब कब होता है? जब शुरू होता है, जब आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया, कहीं आपने तैयारी की, कहा बिस्मिल्लाह। अब कल परसों देखेंगे कि कितने लोग बिस्मिल्लाह भूलते हैं, बिस्मिल्लाह पहले कहते हैं, औज़ु बिल्लाह बाद में कहते हैं। ये परसों पता चलेगा कि आपने 2 महीने जो तमरीनात की, 2 महीने जो ज़ाकरी कोर्स किया, इतनी जहमत की आने के लिए, तो आपने कितना सीखा और उसमें कितना अगर आगे आपको कितना काम आएगा। ये सारी चीज़ें आगे काम आने वाली बहुत हैं, अगर आपने, मैंने कहा ना, प्रॉपर एक काम करना है, प्रॉपर। बार बार मैं इसलिए इसकी तकरार करता हूँ कि ये ज़ाकरी कोर्स टाइम पास नहीं है, बहुत आसान अल्फाज में। आपने ज़ाकिरा बनना है तो मेहनत करें, और इस ज़ाकिरा बनने में फिर आपको अपने ऊपर भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये भी मैं आपको बता दूँ, ज़ाकिरी के अलावा भी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में। इस पर देइए तवज्जो, ये बहुत अहम काम है, क्योंकि इंसान का मिंबर पर जाने के बाद प्रैक्टिकली ज़िंदगी लोग ज़्यादा देखते हैं कि मिंबर पे तो बहुत कुछ बोल रहे हैं या बोल रही है, प्रैक्टिकली ज़िंदगी में कहाँ पर है। ये भी बहुत मुहिम है कि आपने तो मिंबर से बहुत कुछ कह दिया, ऐसा भी करो, ऐसा करो, हराम हलाल जो मर्जी आए पढ़ दिया आवाम के लिए, जब अपनी बारी आई तो ना कोई हलाल ना कोई हराम। ऐसा नहीं होगा, उसका उस तबलीग का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस ज़ाकिरी का सवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन लोगों पर असर नहीं होगा। लोगों पे असर उन्हीं का होता है। आप देखिएगा कि जितने भी हम उलमा के मुज्तहिदीन के जो वाक़यात सुनते हैं, उनका फिर किरदार भी ऐसा होता है, उनकी ज़िंदगी भी ऐसी होती है। जो मिंबर से बयान करते हैं, बात उन्हीं की बात असर भी करती है कि हाँ ये आलिम है, इन्होंने अमल करके दिखाया है। फ़लाँ जगह पे गए थे, ये वहाँ नहीं बैठे, ये फ़लाँ जगह गए थे, ये वहाँ से वापस आ गए। जैसे इन्होंने मिंबर से कहा है तो प्रैक्टिकल में अपना अमल भी किया। तो ये मुहिम है। ये ज़ाकिरी कोर्स 2 महीने यहाँ, फिर अगला साल आएगा, फिर अगले साल ज़ाकिरी कोर्स होगा, तो हर साल फिर पूरा साल आप कहीं ना कहीं किसी मकतब को अटेंड करें, कहीं ना कहीं किसी इदारे को जहाँ तबलीगात जो खिताबत सिखा रहे हैं या मजलिस पढ़ना, तो आप उनको अटेंड करें, ताकि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप एक अच्छी ज़ाकिरा बन जाएंगे। ठीक है, बहुत बात यहाँ से आई थी, मौजू पर मुकम्मल अबूर। फिर तीसरी चीज़ क्या है? इल्म में इजाफ़ा। ये इल्म में इजाफ़ा जो है ना, ये इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस को बहाल करता है। ये आपका इल्म में इजाफ़ा जो है ना, ये इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। जितना ज़्यादा आप मुताला करेंगी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देखें, ये जो पहला दूसरा था ना, जब आप मिंबर पे बैठी, आपके जहन में मैटर है, कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे पास मैटर है तो मैं उसको पढ़ रही हूँ। इल्म आपका मुताला काम आएगा। कभी कभी मुताला आपको हो सकता है जो मजलिस लिख के गई उसमें से कुछ याद ना आए, पिछला मुताला याद आ जाए। ये भी हो सकता है कि पिछली कोई बातें थी वो आपको याद आ जाए, तो उनमें से जो है वो आपको याद आएगा, तो आप उसको पढ़ते रहें। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो इंसान के कॉन्फिडेंस को जो चीज़ें बढ़ाती हैं। उसमें तीसरी चीज़ क्या है? अच्छा, अब मैं आप एक कुल्ली भी ऐलान कर दूँ। जो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ ये हर्फ आखिर नहीं है। मुमकिन है कोई आप किसी और मौलाना की क्लास में जाए, वो कहें कि मौलाना साहब उन्होंने तो ये बयान किया, हो सकता है वो भी हो। आप वहाँ पे ये नहीं कहिएगा कि फ़लाँ आलिम की मौलाना की क्लास में गए थे तो उन्होंने तो कहा नहीं बस 5 चीज़ें, नहीं, हो सकता है 6 हो जाए, हो सकता है 7 हो जाए। तो ये हर्फ आखिर नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो हम बयान कर रहे हैं मुख्तलिफ तजुर्बात की बिना पर, मुख्तलिफ उलमा कराम से डिस्कस करने के बाद, कि कम अज़ कम ये चीज़ें होनी चाहिए खुद एतमादी हासिल करने में। एक तरीका जो मेरे ध्यान में है, एक चीज़ और भी है कि वो है कि आप मजलिस की तकरार भी करें।
یہ جو تکرار مجلس کی تکرار جو انسان کرتا ہے اس سے بھی انسان کے اندر کانفیڈنس باہر ہوتا ہے. ایک مجلس ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتی. آپ نے یہاں ایک مجلس پڑھی انچولی میں, ایک مجلس آپ نے نارتھ کراچی میں پڑھی, وہی عوام افراد دوسرے تو دوسری مجلس وہی مجلس پڑھی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح انسان مختلف مجلسیں, ایک مجلس کو اگر آپ 5 دفعہ پڑھیں, ایک دفعہ پڑھیں گی کانفیڈنس تھوڑا کم ہوگا, دوسری دفعہ پڑھیں گی تھوڑا کانفیڈنس بڑھے گا, پھر اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی, تیسری دفعہ اسی مجلس کو پڑھیں گی پھر کچھ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی, پھر کانفیڈنس تھوڑا بڑھے گا. ایک مجلس کو کتنی دفعہ جب تکرار کریں گی تو اس میں جب کانفیڈنس بھی بڑھتا جائے گا, اور مجلس بھی ہو سکتا ہے جب آپ نے ایک مجلس کو 10 دفعہ یا 15 دفعہ پڑھ لیا تو وہ مجلس کی شکل ہی تبدیل ہو جائے. آپ کہیں گے یار اس مجلس کو میں نے کتنا پھیلا لیا, پہلی دفعہ میں نے پڑھی تھی تو بالکل سیدھی پڑھی تھی, آج 15ویں دفعہ یہ مجلس میں نے پڑھی ہے مختلف 2 سالوں میں 3 سالوں میں, تو اس کے اندر میں نے کتنا اضافہ بھی کر دیا, اس مجلس کو میں نے کتنا پھیلا دیا, اس مجلس کو اب میں پڑھتی ہوں کتنی کانفیڈنس کے ساتھ. تو تکرار جی آپ کے اندر کانفیڈنس کو ڈیولپ کرے گا. ایک مجلس کو, اس کا بھی قصہ ہے کہ ایران کے عالم تھے, انہوں نے ایک جگہ ایک مجلس پڑھی اور وہی مجلس انہوں نے کہیں اور بھی پڑھ دی 2-3 مہینے بعد. تو ایک شخص پہلی مجلس میں بھی تھا اور ان کی دوسری مجلس میں بھی تھا, تو اس نے جب مجلس سنی تو اس نے کہا کہ یہ تو مولانا صاحب نے جو ہے وہ تو کاپی پیسٹ مار دیا. آج کے اسلام میں تو یہ کہیں گے نا کاپی پیسٹ, جو وہاں پڑھی وہ یہاں پڑھی کاپی پیسٹ. تو وہ عالم کے پاس گئے, کہیں گے قبلہ یہ مجلس تو آپ نے 3 مہینے پہلے فلاں جگہ پڑھی تھی. کہا بالکل پڑھی تھی. کہا آپ نے ریپیٹ کی؟ کہ 11 گھنٹے میں ایک مجلس بنائی, ایک ہی دفعہ پڑھوں؟ 11 گھنٹے میں ایک مجلس بنائی تھی تو کیا ایک ہی دفعہ پڑھوں؟ تو کم سے کم اس سے یہ فائدہ ہوا اس جملے سے بقول کسی کے کہ 11 دفعہ پڑھنے کا تو کانفیڈنس آدمی نے لے لیا کہ 11 دفعہ تو میں پڑھ سکتا ہوں. خیر, کہنا مقصد یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے, یہ انسان کے اندر سب سے اہم چیز ہے جب ممبر پہ بیٹھتا ہے کانفیڈنس باہر ہونا چاہیے, خود اعتمادی. یہ کیسے آئے گا؟ یہ پڑھ کر آئے گا. مجلس کی تیاری میں ہمارا جو موضوع ذہن میں رکھے, مجلس کی تیاری. میں نے آپ کو میٹر کے حوالے سے کچھ بیان کر دیا کہ میٹر کیسے ملے گا آپ کو. پہلا حصہ ہمارا وہ تھا, کتابوں کے نام بتا دیے, ٹھیک ہے, اس میں میٹر موضوعات آپ کو بتا دیے. ابھی یہ نہیں بیان کیا کہ میٹر تیار کیسے ہوگا, وہ پھر ابھی موقع ملے گا تو میں آپ کو ایک روایت کم از کم دیکھوں گا, ٹائم ہوگا ہمارے پاس, ٹائم 3:30 بجے تک ہے, کم از کم ایک روایت بیان کر دوں گا. ایک تو بہت طولانی روایت تھی جو عشرے کی تیاری کیسی ہوتی, کیونکہ ان کا ہمارا موضوع تھا مجلس کی تیاری میں 1 مجلس, 5 مجلسیں اور عشرہ. پھر دیکھتے ہیں کتنا پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ مجلس کو ایک اہم موضوع کیا ہے, آپ نے ایک سنگل مجلس پڑھی, دوسرا موضوع کہ آپ کو خمسہ پڑھنا ہے, تیسرا موضوع کہ آپ کو عشرہ پڑھنا ہے. تو یہ بنے گا کیسے؟ جیسے کہتے ہیں بریانی, آپ نے سب چیزیں رکھ دی, آپ نے ایک مثال کے طور پہ بہت ساری بریانی میں ساری چیزیں سامنے رکھ دی, لیکن کسی کو بنانے نہیں آتی تو اس کو فائدہ نہیں. آپ کے چاول بھی ہیں, آلو بھی ہیں, مسالہ بھی ہے, گوشت بھی ہے, سب تیار ہے, گیس بھی ہے, چولہا سب تیار ہے, کہ مجھے بنانا نہیں آتی. تو کہ کیسی؟ آؤ میں تمہیں سکھاؤں بنانا بریانی. تو آپ اس کو بریانی بنانا, تو پتہ کیا چلا کہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی بنانا آنا چاہیے. میٹر بھی اسی طرح ہے. آپ کی کتابیں ساری ہیں, یہ کتاب بھی اخلاقیاتی رکھی ہے, فضائل کی کتاب بھی رکھی ہے, مصائب کی کتاب بھی رکھی ہے, سب رکھے ہیں آپ کے سامنے. اب آپ سے کہ مجلس پڑھے گا, مجلس بنانا نہیں آتی. پھر آپ کو پتہ چلے گا آیت کیسے لینی ہے, حدیث کہاں سے اٹھانی ہے, واقعات کیسے لینے ہیں, لنک کیسے دینا ہے, ایک مجلس کا ایک بات کا دوسری بات سے لنک کیسا ہونا چاہیے, ارتباط کیسا ہونا چاہیے, پھر اس کا ربط مصائب کیسا ہوگا, اور پھر مصائب. یعنی پوری ایک ترتیب ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک بات کرسی کی کر رہے ہیں, ایک بات گھڑی کی کر رہے ہیں, ایک بات پنکھے کی کر رہے ہیں. وہ پتہ چل جاتا ہے. جو لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, جو اگر خود مقرر بیٹھا ہوا کوئی, تو وہ آپ کی تقریر سن کے, یا ذاکرہ بیٹھی ہے تو کہہ دے کہ تیاری کر کے نہیں آئی ہے ذاکرہ, کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. اس کو فارسی میں لوگ کہتے ہیں, فارسی میں ضرور المثل, اردو میں کہتے ہیں یا فارسی شاخ با شاخ, کبھی اس ٹہنی پہ کبھی اس ٹہنی پہ, شاخ با شاخ. کبھی آپ اس ٹہنی پہ, کبھی اسے پتہ چلتا ہے کہ تیاری نہیں ہے. کبھی وہ بات کری, اچھا کبھی یہ بات کری, اچھا پھر کبھی یہ بات کی. خود ہم نے دیکھا ہے کہ ایک 10 منٹ اگر آپ سے تقریر کراتے ہیں ذاکرہ سے پریکٹس میں, یعنی یہاں پر, تو ایک 7-8 منٹ کی تقریر کے اندر 5-6 موضوع ہوتے ہیں. اب پرسوں دیکھیے گا اس کا رزلٹ, پرسوں پتہ چلے گا کہ ایک تیاری مرتب ہے یا مرتب نہیں ہے. اچھی بات ہے, اگر کسی نے اچھی تیاری کی تو اچھی بات ہے, محنت کی تو اچھی بات ہے, اور اچھی محنت کریں.
تاکہ آپ کی جتنی اچھی زیادہ پریکٹس ہوگی، جتنی زیادہ اچھی اصلاح ہوگی، اتنا زیادہ آپ کو مفید رہے گا. ٹھیک ہے. علم اضافہ، تکرار. پھر ایک اور چیز ہے، 5ویں چیز ہے استقامت. اچھا، اس میں استقامت کو ہم نے یہاں کیوں رکھا ہے کہ آپ استقامت کو اس لیے رکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ، ابھی آئے گا اس کا 1-2 چیزیں اور آئیں گی، کہ بعض اوقات لوگ جب کسی نے تعریف نہیں کی یا کسی نے کہا مزہ نہیں آ رہا یا کسی نے کہا کہ اچھی نہیں پڑی، تو آدمی پھر کہتا ہے چھوڑو ذاکری چھوڑ دو. نہیں، اگر آپ نے استقامت یعنی آپ نے کسی کی بات کو توجہ نہیں دینی، استقامت دکھانی ہے اس کام میں، ہارنا نہیں ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تھکنا نہیں ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں. آپ نے چیلنج ہے، اگر کوئی اگر آئے گا بھی 2 اس میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات آسانی ہو جائے. اس کو یوں کر لیں، مثبت تنقید کا خیر مقدم کرنا. کسی نے آپ کی تعریف کی، خیر مقدم کریں. جیسے اور آسان الفاظ میں اور ایک جو جملے تھے، لوگوں کی داد اور تحسین. اس کو اور یوں کریں، لوگوں کی داد و تحسین. لوگ آپ کو داد و تحسین جو دے رہے ہیں اس کا خیر مقدم کرنا. مثبت تنقید، کسی نے کی مثبت باتیں آپ کو بتائیں، آپ اس کا خیر مقدم کریں. کسی نے آپ کو کہا کہ نہیں اس میں بہت اچھا خطبہ بہت اچھا تھا، اس میں رب بہت اچھا تھا، آپ نے کہا اچھی بات ہے، تو اس سے آپ کو گھبرانا نہیں ہے. بلکہ دوسری جو چیز ہے، منفی تنقید سے نہ گھبرائیں. اب کسی نے کہا کہ آپ نے تو ٹائم پاس کیا، آپ ان سے پوچھیں میں نے کیا ٹائم پاس کیا، پوچھیں تاکہ آپ کو اپنی غلطی پتہ چلے. آپ وہ کہیں کہ آپ نے آیت تو پڑھی لیکن آیت کچھ تھی مقدمہ کچھ تھا، ربط ہی نہیں تھا دونوں میں. اچھا اور بتائیں کیا غلطی تھی. آپ نے کہا آپ کہیں وہ کہیں گے کہ اس میں آپ نے میٹر نہیں پڑھا. اچھا اور بتائیں. یہ مثبت ساری باتیں، تو اس کو نہیں گھبرائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے اگلی مجلس میں اس سے اچھی پڑھوں گی. یہ نہیں کہ آپ کہیں میں مجلس پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں، نہیں، نہ گھبرائیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، سننے والے ہر طرح کے لوگ ہوں گے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا جو بہت زیادہ آپ سے قریب ہے اس کی تعریف قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ کر تعریف کر رہا ہے. جھوٹی تعریف کر رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میری جھوٹی تعریف ہو رہی ہے، تو اس کی تعریف قبول نہیں. اور جو خدا نخواستہ آپ کو نہیں چاہتا، مثال کے طور پہ جینٹس میں جیسے کوئی مولانا کسی کو نہیں پسند مثلا، تو اب ہم اس کی اچھی تقریر میں بھی نقد نکالتے ہیں، اس نے خطبہ ایسا پڑھا، اس نے یہ تھا. یہ تنقید قابل قبول نہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اس کی ذات پسند نہیں ہے، تو وہ تنقید بھی قبول نہیں ہے. تعریف ان کی قبول ہوتی ہے عموماً کہ جو آپ کو نہیں جانتا، اور تنقید بھی اس کی قبول ہوتی ہے کہ جو 3rd person جسے ہم کہتے ہیں، جو آپ کو اصلا جانتا ہی نہیں ہے. آپ کی مجلس میں ذاکر آ کے بیٹھی ہے کوئی اچھے وہ خواتین جو مجلس میں پڑھتی ہیں آ کے، آپ کو بھی نہیں معلوم کون ہے. اب جیسے بہت سے دفعہ ہوتا ہے آپ جا کے کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، تو نہیں معلوم کہ آپ ذاکر آئیں. یا جیسے بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلسوں میں جو ہم پڑھتے ہیں یا کوئی اور مولانا پڑھتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہوتا یہ مولانا ہے، وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بعد میں جب تعارف ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں کہ بڑا، پھر وہ کہتے ہیں کہ بڑا آپ مجلس سنی ہے تو کوئی اصلاح فرما دیجیے، تو وہ پھر اصلاح فرما دیتے. بات اچھی ہوتی ہے تو بتا دیتے ہیں اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھتے، ایسے نہیں ایسے پڑھتے. اچھی بات ہے تو اس کو خیر مقدم کریں، داد و تحسین کو کہ اچھی بات ہے. جو اچھی بات ہے اس کو بھی لیں، اور جو انہوں نے اصلاح فرمائی ہے اس کو منفی سے گھبرائیں نہ. ٹھیک ہے اس کو اگلی مجلس میں اور بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ خود اعتمادی کیسے حاصل ہوگی، اس کے یہ 4 7 8 پوائنٹ ہیں جو نکات ہیں کہ آپ اس کے اندر اپنے آپ کو مجلس جب پڑھیں تو ان کانفیڈنس کو کیسے بحال کریں گے. کانفیڈنس اس طرح بحال ہوگا کہ انسان اس کو اس اچھی طریقے سے اس کو دیکھے، تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اس پہ پریکٹس کرے، اور پریکٹس کرنے کے بعد پھر اس کا نتیجہ جو سننے والے ہیں ان سے نتیجہ ملے گا. آہستہ آہستہ یہ کام ہوگا. 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد.
ٹھیک ہے, اس کو میں مٹا دوں. اچھا, اب ایک مجلس کا فیلر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹائم کم ہے, کہ ایک مجلس اگر آپ کو پڑھنی ہو تو کیسے پڑھیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 35. ٹھیک ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 35. میں ترجمہ لکھ رہا ہوں, آیت جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا. آیت کے اندر 3 چیزیں پروردگار نے بیان کی. ایمان لانے والا, خدا مخاطب ہے ایمان لانے والوں سے. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنو. کون سی آیت ہے سورہ نساء کی؟ ایک منٹ, آیت کو بھی چیک کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ. سورہ مائدہ ہے, نساء نہیں مائدہ ہے. ہاں, سورہ نساء نہیں بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آمن ایمان لانے والے سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے, سورہ مائدہ آیت نمبر 35. نساء نہیں ہے, مائدہ ہے. ٹھیک ہے, ایمان لانے سے خدا. پہلی چیز ہے تقوی, دوسری چیز ہے وسیلہ, تیسری چیز ہے جہاد. ٹھیک ہے, خدا مخاطب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو. پھر وابتغوا الیہ وسیلہ, وسیلہ اختیار کرو. پھر تیسری چیز ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون, اللہ کے راہ میں جہاد کرو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ شاید تم فلاح پاؤ. اب آپ ایک آیت ہے, اختتام کیا پر ہے؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب میں نے آپ کو جو 6 چیزیں بیان کی تھیں تقریر میں, خطبہ, اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے, خطبے کے بعد دوسرا کیا تھا؟ مقدمہ. ان 3 تقریروں کا مقدمہ فلاح ہے. یعنی فلاح کیا ہے؟ اب آپ اس کو دنیاوی مثال کے ذریعے سے اب آ جائیں. آیت پڑھی آپ نے, اب آپ نے کہا پروردگار عالم. سب سے پہلا یہاں سے لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خدا مخاطب ہے ایمان لانے والوں سے. خدا مخاطب ان لوگوں سے, یا ایھا الناس نہیں کہا یہاں پر, یا ایھا الذین آمنوا کا. اس کا مطلب ہے افراد, وہ افراد خدا مخاطب ہے جو اللہ پر ایمان لائیں. تو ایک وہ افراد محدود ہیں, یعنی وہ افراد آگے. ٹھیک ہے, اب 2-3 منٹ آپ نے تھوڑا اس کے اوپر 2 یا 3 منٹ, آپ اس سے زیادہ نہیں, کہ اللہ ان لوگوں سے مخاطب. پھر اللہ ان سے مخاطب بات 3 چیزیں پروردگار عالم کہتا ہے. اتقوا فعل امر ہے, تقوی اختیار کرو. وابتغوا وسیلہ, وسیلہ اختیار کرو. پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اچھا, اب آپ تقریر بڑھے گی کیسے؟ سوال آپ کا آئے گا کہ آگے کیسے بڑھے گی. ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھا, اب آپ آیت پڑھنے کے بعد اس کو یہاں روک دیں. اب فلاح پر آئیں گے سب سے پہلے. اب مقدمہ بنے گا.
مقدمہ کیا بنے گا؟ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، دنیا کے اندر مختلف دین ہیں، ہر دین یہ چاہتا ہے، ہر دین کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے جو دین ہے وہ اپنے چاہنے والوں سے کچھ تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو اس طرح میں تو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا آپ کو بیان کرنا پڑے گا. فلاح کیوں چاہیے؟ کون سی طاقت ہے جو کہتی ہے کامیابی حاصل کرو؟ اس طاقت کا نام ہے عقل. عقل آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ کامیابی کی طرف جاؤ، ارتقاء کی طرف جاؤ، بلندی کی طرف جاؤ. فلاح یعنی کامیابی، سعادت مندی. اب آپ اس کو تھوڑا سا آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ عقل کے تقاضے کیا ہیں. انسان کو اللہ نے خلق کیا، اللہ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا تاکہ وہ انسان آگے بڑھے. آگے بڑھنے کا یہ تصور کہاں سے آیا؟ عقل نے دیا. عقل کیا کہتی ہے؟ آگے بڑھو، ارتقاء، بلندی، کامیابی. یہ سب الفاظ آپ کے پاس اردو کا مطالعہ ہوگا تو الفاظ کا ذخیرہ چاہیے. اس الفاظوں کو آپ یہاں پر بیان کرنے کے بعد پھر جب آپ آگے آئیں گے پھر آپ کہیں گے اب یہاں پہ مختلف دنیا کے مختلف مذاہب کی بات کریں کہ مختلف دین ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر دین اپنے چاہنے جو دین جو شخص جس دین کو قبول کیا اس نے، وہ دین اس سے یہ کہتا ہے، ہر اچھی بات کہتا ہے. اب ہم کیونکہ اسلام اب آ جائیں تھوڑا سا ایک جملہ وہاں کہہ کر، کیونکہ اب ہم مسلمان ہیں تو اب ہم دیکھیں گے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کامیابی کے لیے. اب ہم آ جائیں یہاں پر، آپ نے آنا ہے کہ اب ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم کامیاب کیسے بنیں. ہم اچھا اب یہاں پر بات کو یہ بھی روک سکتے ہیں کہ ضروری نہیں آپ کہیں کہ تفلحون یہ 3 چیزیں نہیں. قرآن کے اندر تفلحون جیسے آیات مختلف اور بھی آیات ہیں. تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا مقدمہ یہ بھی کہ قرآن مجید میں 13 14 12 یا 13 مقامات ہیں، 10 یا 12 کہ جہاں لفظ تفلحون آئے، فلاح. تو ہر آیت کے اندر ہم دیکھیں کہ فلاح الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو یہاں 3 چیزیں، وہاں دوسری کوئی 3 چیزیں، پھر کوئی 3 چیزیں. تو آپ کا عشرے کا موضوع بن جائے گا. عشرے کا موضوع بھی یہاں پہ بنا لیں. کیا موضوع بنے گا عشرے کا؟ کہ قرآن کی نگاہ میں فلاح پانے والے. یہ عشرے کا موضوع بن گیا. ہر روز ایک آیت پڑھیں، 10 آیتیں، ہر آیت کے اندر 3 چیزیں، 2 چیزیں، 3 چیزیں، 4 چیزیں. ان روزانہ اب ایک کی میں آپ کو ایک کی اس کی مثال دیتا ہوں کہ اس میں مجلس آگے کیسے بنے گی. اسی پیٹرن پہ آپ کو باقی آیت بھی دیکھنی. تو آپ کی سنگل مجلس بھی بن گئی، عشرہ بھی بن گیا. پھر اس میں جو موضوع فضائل کا آئے گا تو آپ کو پھر فضائل کا رخ وہاں سے موڑنا پڑے گا. یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا ایسا موضوع بیان کریں جس سے فضائل کی طرف چلے جائیں. یا آپ کو موضوع اخلاقیات کا تو اخلاقیات کے اوپر پورا پڑے. بیچ میں فضائل بھی پڑھنے، 2-4 نقطے فضائل ضروری ہیں. کیونکہ ایک بات اور بھی میں یہاں بیان کر دوں، جو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں 3 چیزیں ضروری ہیں. 3 چیزیں ضروری ہیں مجلس میں. 3 چیزیں: فضائل، اخلاق، مصائب. عموماً اہل علم کہتے ہیں کہ مجلس کے اندر فضائل ضرور پڑھیں، اخلاقیات بھی پڑھیں، تھوڑا ٹچ دیں، اخلاقیات کو ٹچ دیں، معاشرے کی مسائل، جو ضرورت اخلاق اس پر ٹچ دیں. اور تیسری چیز مصائب ضروری ہے. کہ 3 چیزیں ایک مجلس کے اندر ضروری ہے. ٹھیک ہے، آ جائے یہاں پر. آپ کا دیکھیں عشرے کا موضوع بھی آ گیا ساتھ ساتھ کہ آپ موضوع رکھیں قرآن کی نگاہ میں فلاح پانے والے. اب ایک صاحب نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، انشاءاللہ وہ کتاب بھی آپ کو اگر مل جائے گی تو آپ کو یہی موضوع یہی ہے، قرآن کی نگاہ میں فلاح پانے والے. انہوں نے تمام آیتوں کو جمع کیا ہے اور کتاب کی شکل دے دی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو میٹر پورا تیار مل جائے گا. جیسے یہ کتابیں ہیں نا، اس میں دیکھیں یہ جو کتابیں ہیں اس میں آپ کو میٹر ملانا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا، اخلاقی، فضائل، اور ملانا پڑے گا کہ یہ بات یہ والی موضوع اس سے مل رہا ہے تو اس سے واقعہ لیا، اس سے واقعہ لیا، آیت لی، آپ کی مجلس بن گئی. ان کتابوں میں اس کتاب میں کیا ہے، آیت بھی دی انہوں نے، موضوع بھی دیا ہے. اس کتاب کے اندر آیات بھی انہوں نے دی ہے، موضوعات بہت اچھے دیے ہیں، عشرے کے موضوع بھی دیے ہیں. خود ایک موضوع بنا لیں، زندگانی قوانین قرآن کی روشنی میں. قانون، اس زندگی کے قوانین قرآن کی نگاہ. آپ دیکھیں، آپ کو عشرے کی میں ساتھ ساتھ بات عشرے کی بھی کرتا جاؤں. یہ انہوں نے سارے موضوعات میں نے نشان لگا کے رکھے ہیں. اس میں ہر ایک چیز پہ ایک مجلس بنا لیں. پہلا موضوع انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا موضوع انہوں نے دیا زندگی قوانین کا. پہلا موضوع خدا پر ایمان.
اب قرآن مجید میں آیتیں کتنی خدا پر ایمان پر نکال لیں. خدا پر ایمان پہلی مجلس پڑھیں. خدا پر ایمان کیسا؟ خدا پر ایمان آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں. پوری ایک مجلس بنے گی توحید. پھر اس کا اگر آپ کو دلیل عقلی چاہیے، میں نے آپ کو کہا کہ کون سی کتابیں پڑھیں گے؟ علم کلام والی. مکتب رسول کا حوالہ دیا، آیت اللہ ناصر مقام شرازی کی کتاب اردو میں چھپ گئی عقائد کے اوپر، علم کلام پر. آسان کتاب، شروع میں آسان پڑھیں، یہ اصول یاد رکھیں. مشکل کتابیں نہیں پڑھیں. آسان جتنا پڑھیں گی اتنا زیادہ آپ کو آسان ہوگا. وہاں سے دلیل عقلی آپ کو مل جائے گی توحید پر. پوری ایک مجلس آپ کی خدا پر یقین. پہلا جو مولانا کا خدا پہ یقین. انسان اگر زندگی قوانین کا پہلا انسانی زندگی کا جو قوانین اگر پڑھنا ہے عشرہ، تو پہلی چیز کیا؟ اللہ پر یقین. تو اللہ پہ یقین. اب اس کو میں نے آپ کو طریقہ بتا، آیات لے لیں، 2-3 آیات لے لیں. ایک مجلس میں بہت 3 آیات توحید کے متعلق دیکھیں خدا کیا کہتا ہے، ایمان خدا پر کیسا ہونا چاہیے. پھر معصومین کے روایات دیکھیں، پھر اس کے واقعات دیکھیں، پھر احادیث. جیسے یہ آپ کو جو میں نے کتاب یہ بیان کی تھی امام رضا علیہ السلام کی جو ہے، اس کے اندر آپ کو اب واقعات توحید کے واقعات اس میں آپ کو مل جائیں گے. اب اس قسم کی کتابوں میں آپ کو توحید کے مناظر ملیں گے اس میں بہت، کہ جو توحید خدا کو نہیں مانتے تھے، امام رضا علیہ السلام نے کیسے ان کو توحید کو منوایا، کیسے دلیلیں دیں. تو آپ کو واقعات یہاں سے مل جائیں گے، امام علیہ السلام کے واقعات. تو اب یہ اس مجلس اس طرح تیار ہوگی. آپ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جہاں سے آپ کو تھوڑا لینا پڑے گا. یہ اسی طرح دوسری مجلس ان کا آخرت پہ یقین، دوسری مجلس آپ کا آخرت پہ یقین پڑ جائے گی. اسی طرح اس کتابوں کے اندر انہوں نے موضوع دیے میں آیات بھی دیے انہوں نے 2-3 تھوڑا سا آپ کو دیا. باقی آپ کو دوسری کتابوں سے ہیلپ لیں گے تو آپ کی ایک مجلس تیار ہو جائے گی. اچھا، اب یہ جو کتاب ہے اس کے اندر یوں سمجھیں کہ یہ جو کتاب ہے یا یہ والی، یہ 2 کتابیں، اس میں مجلس سے پوری تیار ہے. انہوں نے پورے درس لکھے، درس نمبر 1، درس نمبر 2، درس نمبر 3 سرمایہ رمضان کے درس ہیں. تو اب شروع میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ چاہیں تو ان کا پہلا درس پڑھیں، رٹ لیں اور پڑھ لیں. یہ گفتار انبیاء، جناب آدم کی نصیحت، جناب آدم سے جو گفتگو ہے، جناب نوح سے گفتگو، جناب موسیٰ سے، ادریس سے، پیغمبر اسلام سے، جتنے بھی انبیاء مختلف، انہوں نے 30-40 میرا خیال انبیاء سے گفتگو جو ہے گفتار انبیاء کے نام سے کتاب ہے. اس میں آپ دیکھیں اس میں اخلاقی میٹر بہت اچھا ہے. جناب ابراہیم کے حالات پڑھے، جناب موسیٰ کے، عیسیٰ کے، نوح کے، اس میں آپ کو اخلاقی میٹر بہت ملے گا. ٹھیک ہے، بات ہماری یہاں تک پہنچی کہ یہ آپ کو جو موضوعات ہم نے بیان کیے ہیں ان کتابوں میں آپ کو، کچھ کتابوں میں آپ کو تیار ہیں، آپ کو اسی کو ایٹ لیسٹ پڑھ لینا. جیسے انوار خمسہ، یہ جو میں نے انوار خمسہ 5 چیزیں، 5 ماتم، اس پر آپ 5 ماتم وہی پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. شروع میں 5 بہنیں انہوں نے لکھی، وہی 5 بہنیں تاریخ میں کون سی تھیں آپ پڑھ دیں. تو 5 چیزیں، وہ 5 چیزیں کون سی جو جس سے شیطان بہکا نہیں سکتا، وہی 5 چیزیں اس میں لکھ دیں. وہ 5 چیزیں پڑھیں، اسی میں سے یاد کر کے اس کو پڑھ دیں. تو اس میں مجلسیں تیار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتابیں تھیں. اب آ جائیں اپنے موضوع پر کہ آپ کو جو فلاح کے اوپر سب سے اب تقویٰ پہ موضوع چاہیے تو انہی کتابوں میں سے تقویٰ پہ موضوع مل جائے گا آپ کو. اب موضوع کیسے پھیلے گا؟ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا مقدمہ آپ کو کیسے بنے گا. اب ہم نے کہا مسلمان ہیں تو ہم کس کو دیکھیں گے؟ قرآن کو. جب قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن نے کہا کامیابی کی پہلی چیز ہے تقویٰ. اب یہاں پر آ جائیں گے تقویٰ کی سب سے پہلے تعریف، پھر متقی کے اوصاف، پھر اس کے بعد قرآن اور تقویٰ، قرآن اور تقویٰ. آپ دیکھیں 12 فوائد بیان کیے قرآن نے. اور بھی روایتیں ملیں گی. ہدیۃ الشیعہ کتاب رہ گئی نہیں لایا، ہدیۃ الشیعہ وہ بھی آپ لے لیں، اردو میں ہے ہدیۃ الشیعہ. عددی اس میں 4-5 والی جو روایتیں ہیں 6-7، تو 12 میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو لیں گے تقویٰ کے 12 فوائد. اچھا، اب آپ یہاں سے فضائل پہ جائیں گے. متقی کا اوصاف کس نے بیان کیا؟ کب متقی کی تقویٰ کی تعریف کون کرے گا؟ امام المتقین. کون ہے امام المتقین؟ یہاں سے آپ فضائل کے موضوع پہ گئے. کون؟ علی. اب وہ علی جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، انا مدید ولی بابوہا، میں علم کا شور علی اس کا دروازہ. اب یہاں سے فضائل علی شروع کرتے ہیں. علی کے فضائل یہاں سے شروع کریں گے کہ علی کے فضائل پڑھیں تھوڑے سے نقطے وغیرہ. اس کے بعد پھر آپ کیا کہا، اب جو ہے وہ امیر فضائل پڑھتے پھر کیا ہم اپنے
پھر آ جائیں تقویٰ کی تعریف علی نے فرمائی, متقی کو سبھی علی نے فرمائے. امیر المومنین کے فضائل پڑھ کر آپ اپنے موضوع پر آ گئے. تو آپ فضائل بھی آپ نے پڑھے, تو آپ کو وہ پوائنٹس پتہ ہونا چاہیے جہاں سے ہم فضائل پر جا سکتے ہیں. وہ بہت مہم ہے, آپ کو وہ لنک پتہ ہونا چاہیے. یہ مہم ہے تقریر کے اندر کہ آپ وہ کون سا لنک ہے جہاں سے آپ فضائل پر جائیں گے. اسی طرح اب آپ دیکھیں خود اب آپ کی ایک مجلس میں کتنا میٹر آ گیا. اب اسی طرح وسیلے پہ میٹر آپ کو ملے گا, وسیلے پہ آپ کو میٹر ڈھونڈنا پڑے گا تھوڑا سا. تفسیر نمونہ کی یہ آیت جو ہے, اس میں تفسیر نمونہ نے اس آیت کے اندر جائیں, دیکھیں اس نے کیا کہا ہے. وہاں پہ امیر المومنین کی ایک روایت ہے, امیر المومنین کا نحنو وسیلہ, ہم وسیلہ ہیں ایک. پھر بعض کتابوں میں آپ کو یہ پیغمبر سے پوچھے گئے سوالات ہیں, اس کے اندر آپ کو روایت ملے گی, یا بعض جگہ پہ پیغمبر کی ایک روایت ملے گی, ذہن میں نہیں کون سی کتاب میں ہے, تو اسی کتاب میں غالباً میں نے پڑھی ہے. میں نے آپ کو روایت کا نشان بتاتا, جس میں پیغمبر اسلام نے علی کے وسیلے سے دعا مانگی اور علی نے پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگی. تو پتہ چلا کہ امیر المومنین نے پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگی اور رسول خدا نے علی کے وسیلے. تو اب وسیلے پہ بات کرنی ہے, تو وسیلہ کون ہے؟ اہل بیت. پیغمبر کی مثال آ گئی, پیغمبر نے مانگی. پھر یہ والی کتاب, اس کی پہلی روایت ہے فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں گئیں تو کعبے کی دیوار پہ کھڑی تھی تو انہوں نے امیر المومنین کا توسل کیا اور اللہ سے دعا مانگی. اور پوری روایت بہت دلچسپ ہے, وہ پہلی روایت ہے اس کی کہ امیر المومنین کی والدہ فاطمہ بنت اسد جب کعبے کی دیوار سے کعبے پر گئیں تو انہوں نے کیا توسل کیا, امیر المومنین کا واسطہ دیا, اور وہاں کیا کیا جملات کہیں وہ انہوں نے کوٹ کیے ہیں. پھر واپس آنے کا پھر کچھ جملات کہیں وہ بھی. تو وہ پوری ایک مجلس ہے, یا ایک مجلس تھی, دو مجلس ہیں وہ. تو وسیلے پہ آپ دیکھیں, پھر انہوں نے بھی وسیلہ قرار دیا. تو اب آپ دیکھیں وسیلے میں جب ہم بات کر رہے ہیں, آیات آ گئی, پیغمبر اسلام, امیر المومنین کا توسل, ہاں دعائے توسل بعد میں, وہ دعائے توسل وہ اختتام پہ آپ کا آ جائے گا. ٹھیک ہے, توسل پہ ہو گیا. پھر فاطمہ بنت اسد کی یہ روایت آ گئی. پھر اسی طرح اب ان روایتوں کو بیان کریں جس میں غیر معصوم, جیسے فاطمہ بنت اسد کا واقعہ بیان کیا, اب دوسرے توسل کے واقعات بیان کر سکتے ہیں, تاکہ پہلا آپ کے پاس آیت قرآنی ہو گئی, حدیث معصوم ہو گئی, پیغمبر اسلام امیر المومنین کا توسل ہو گیا, فاطمہ بنت اسد کی بات ہو گئی, ان کا توسل پوری مجلس. پھر آپ اس کے بعد دیگر جو توسل کے دیگر واقعات ہیں آپ اس کو بیان کریں. تو آپ کی توسل پہ ایک مجلس ایک بھی بن سکتی ہے, دو بھی بن سکتی ہے, اور خود توسل پہ عشرہ بھی بن سکتا ہے وسیلے پر. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا مطالعہ کتنا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مطالعہ زیادہ ہے تو آپ دیکھیں, اگر ایک مجلس پڑھنی ہے تو آپ تقویٰ میں تعریف کریں گے اس سے زیادہ نہیں, 5-7 منٹ 5-7 منٹ. یہاں بھی وسیلہ پہ کریں گے 10 منٹ, جہاد پہ پڑھنا ہے 10 منٹ, 40 منٹ کی مجلس ہو جائے گی آپ کی. خطبہ ہے, تشریح ہے, پھر مصائب ہے, ختم. تو اب یہ جہاد اللہ کی راہ میں, اس کی بھی دو قسمیں, مال اور جان, اس کی دو قسمیں. سورہ صف میں پروردگار نے کہا, وہاں سے اس کو کیسے تشریح ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو, مال کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے. اس کی پھر مثالیں آپ کو قرآن سے بھی مثالیں ملیں گی. اچھا, اللہ کی راہ میں جہاد کا جو مال سے جہاد کریں گے تو انفاق ہے. ٹھیک ہے, انفاق کے فوائد, انفاق کی شرائط, انفاق کے فوائد قرآن کی نگاہ سے, انفاق کے فوائد قرآن کی نگاہ میں. ٹھیک ہے, اسی طرح جان سے جن لوگوں نے قربانی دی ہے, جان سے قربانی دی, اس کی مثالیں لے کر آئیں. پھر قرآن میں دیکھیں کہاں کہاں خدا کی راہ میں جو جان سے قربانی دی اس کے موارد 2-3 وہاں سے موارد لیں, روایت لیں, واقعات لیں, آپ کی مجلس بن جائے گی. تو یہ ہے طریقہ کار جہاں تک ہم سمجھیں ہیں. پھر اس میں نقطے کہاں آپ کو لگانے ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ آئیں گے پڑھ کر, کہ کہاں فضائلی نقطے لگانے ہیں, کہاں پر معجزات جب آپ پڑھیں گے, بیچ بیچ میں ایسا مورد آئے گا جہاں پہ آپ فضائل کا رخ دیں گے تو وہاں سے فضائل کی طرف جائیں گے. فضائل جب پڑھیں گے تو نکات اس میں پڑھیں گے تو وہ بھی ضروری ہے, فضائل پڑھنا بھی ضروری ہے. معجزات پڑھیں, ائمہ علیہ السلام کے جو ہیں وہ جو بھی معجزات اور واقعات پڑھیں گے اس کو پھر یہ پریکٹس کر کے آئے گا. اور کوئی یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی سکھانے والا ضرور ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ اس کو نہیں ایسے نہیں ایسے پڑھو, اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھو. جب تک کوئی تمرین کرنے والا یا بتانے والا نہ ہوگا تو ترقی تھوڑی دیر سے ہوگی. ورنہ کوئی جلدی, بہت سے دیکھیں بہت سے خطیب ہوتے ہیں جن کو اچھے گائیڈس مل جاتے ہیں تو 2-3 سال میں اچھی محنت کر کے وہ اچھا پڑھنے لگتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو 5 سال سے بھی پڑھ رہے ہیں,
لیکن شاید ویسا نہیں پڑھ رہے جیسا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹائم میرا خیال ہے مکمل ہو گیا, بات بھی میرا خیال ہے ہماری مکمل ہو گئی ہے.